اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج ہم نے حضرت کے القاب میں سے جس لقب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صاحب الامر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مہدی موعود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو صاحب الامر کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، بیان ہوا کہ تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے القاب میں بعض القاب ایسے ہیں جو تمام ہستیوں کے لیے مشترک ہے۔ بیان ہوا مہدی ایک ایسا لقب ہے کہ جو تمام ائمہ معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صاحب الزمان ایک ایسا لقب ہے جو تمام ائمہ معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صاحب الامر ایک ایسا لقب ہے جو تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، لیکن یہ تینوں القاب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے زیادہ شہرت رکھتے ہیں باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ صاحب الامر در واقع حقیقت میں صاحب حاضل امر ہے، یعنی روایات میں صاحب حاضل امر کے عنوان سے حضرت کو یاد کیا گیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ شیعیان حیدر کرار میں صاحب الامر کے عنوان سے حضرت مشہور ہوئے، اور روایات میں بھی حضرت کے بارے میں جو سوال کیا گیا راویوں کی جانب سے وہ صاحب الامر کے اعتبار سے سوال کیا گیا۔ صاحب الامر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کا حکم چلتا ہو، جس کی بادشاہی ہو، جس کا سکہ چلتا ہو، جس ہستی کا امر نافذ ہو عالم امکان پر، اس ہستی کو صاحب الامر کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام صاحب الامر ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں جہاں اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پس تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی اطاعت کا اہل ایمان کو حکم ملا ہے، اللہ ہے، رسول ہے اور اولی الامر ہے۔ اولی الامر کی اطاعت عین اطاعت رسول ہے اور رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، لہذا اس اطاعت میں فرق نہیں پایا جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان حیات میں رسول خدا کی اطاعت واجب ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پر مفارقت اختیار کر گئے اور شہید ہو گئے اور اس دنیا سے عالم بقا کی طرف چلے گئے، تو رسول خدا کے بعد ان کے حقیقی جانشین اولی الامر کا مصداق ہے۔ ان کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے زمان حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول خدا کی اطاعت کی جاتی تھی، اور اولی الامر کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ شیعیان حیدر کرار کے اعتقادات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین بیان کیے گئے ہیں کہ ہر زمانے میں رسول خدا کا ایک جانشین قیامت تک ضرور ہوگا، اور جب تک اس کی امامت کا دور ہوگا وہی ہستی صاحب الامر کے عنوان سے پہچانی جائے گی، اور اسی ہستی کا حکم نافذ ہوگا عالم امکان پر، اور اہل ایمان کو حکم ملا ہے کہ اس ہستی کی اطاعت کریں۔ اب یہاں ممکن ہے کہ اس آیت سے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ گمان فاسد آ جائے اور وہ یہ تصور کرنا شروع کر دیں کہ شاید وہ بھی چودھری بن گئے ہیں اور وہ بھی اولی الامر کا مصداق بن سکتے ہیں، لیکن خداوند متعال نے سورہ قدر میں اس معمہ کو بھی حل فرما دیا ہے۔
خداوند متعال سورہ قدر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ ہر سال فرشتے اور روح الامین زمین پر اللہ کے تمام احکام کو، تمام مقدرات کو، تمام فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کے دوران نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، یعنی ہر امر لے کر اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال شب قدر جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، مقدرات الہی کو لے کر آتے ہیں، تو کون سی ہستی ایسی ہے کہ جو ان فرشتوں کا میزبان قرار پاتی ہے؟ ظاہری بات ہے، مہمان آئے گا تو مہمان کو ایک میزبان کی بھی ضرورت ہے۔ وہ میزبان کون ہے؟ وہ میزبان وقت کا امام ہے، ولی اللہ الاعظم ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں یہ فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نازل ہوتے تھے اور رسول خدا کو تمام سال بھر کے مقدرات اور احکام الہی پہنچا دیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفارقت کے بعد رسول خدا کے حقیقی جانشینوں کے پاس فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں جو کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ پس اس اعتبار سے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہر زمانے میں موجود ہے کہ خداوند متعال سال بھر کے تمام مقدرات کو لیلۃ القدر کی رات اس ہستی کے سپرد کر دیتا ہے، اس کو اطلاع دے دیتا ہے، اور اس ہستی کا نام امام وقت ہے، امام زمان ہے، صاحب الزمان ہے، اولی الامر ہے۔ لیکن اس لقب کو زیادہ شہرت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے حاصل ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عظمت، اور اس عظمت کی بھی بنیادی وجہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عالمی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے قیام کرنا اور عالمی اسلامی حکومت کو نافذ کرنا اور باقاعدہ نظام اسلامی کا بول بالا کرنا۔ اس وجہ سے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو صاحب الامر اور اولی الامر سے مخاطب کیا گیا ہے۔ لہذا توجہ فرمائیں کہ ریان بن سلط حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتا ہے کہ کیا مولا آپ صاحب الامر ہیں؟ اس روایت کو مرحوم شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعماء جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 276 ہے، حدیث نمبر 7 کے تحت درج کیا ہے۔ جب راوی ریان بن سلط امام سے سوال کر رہا ہے کہ مولا بتائیے کیا آپ صاحب الامر ہیں، تو حضرت جواب میں کہتے ہیں کہ انا صاحب ھذا الامر، میں اس امر کا صاحب ضرور ہوں، ولکنی لست بالذی املاها عدلا کما ملعت جورا، میں صاحب امر ضرور ہوں لیکن وہ صاحب امر جس نے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دینا ہے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، میں وہ صاحب امر نہیں ہوں لیکن صاحب امر ضرور ہوں۔ یعنی یہ دور امامت میری امامت کا دور ہے، لہٰذا اس دور میں صاحب الامر ہوں، لیکن زمین کو عدل و انصاف سے میں نہیں بھروں گا بلکہ وہ ایک اور ہستی ہوگی۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، میں صاحب الامر کیسے ہو سکتا ہوں؟ علامہ ترا من ضعف بدنی، کیا تم میرے جسمانی کمزوری کو مشاہدہ نہیں کر رہے ہو؟ وَإِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي السِّنِّ الشُّيُوخِ وَمَنظَرِ الشَّبَابِ، صاحب امر جب قیام کریں گے اس دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اور اسلامی گلوبلائزیشن کے لیے، تو صاحب الزمان جب قیام کریں گے، اذا خرجا جب وہ خروج کریں گے، کانا فی السن الشیوخ تو عمر رسیدہ ہوں گے، ومنظر الشاب لیکن جوان نظر آئیں گے بالکل۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر امام اپنے زمانے میں صاحب الامر ہے، لیکن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ وہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، نظام قائم کریں گے. اس وجہ سے صاحب الامر کی شہرت جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ زیادہ مخصوص ہے. پھر روایت کی طرف توجہ فرمائیں. مرحوم قلینی اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے اور حدیث نمبر 285 کے تحت اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عصر ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یومئذ من کان بالمدینۃ من ولد علی الی مکہ، کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو اس دور میں مدینہ کے اندر جتنے بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد میں افراد ہوں گے سب کے سب حضرت کی مدد کے لیے مکہ جائیں گے. فَيَلْحَقُونَ بِصَاحِبِ الْعَمْرِ، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ صاحب عمر سے جا کر ملحق ہوں گے. وَيُقْبِلُ صَاحِبُ الْعَمْرِ نَحْوَ الْعِرَاقِ، اور صاحب عمر اپنے اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ عراق کی طرف خروج کریں گے اور عراق کی طرف تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر باقاعدہ حضرت امام زمان کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیں گے اور عالمی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھیں گے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب الامر کے دور کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہماری آنکھوں کو ان کے نورانی وجود کی زیارت سے مشرف فرمائے. خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم حضرت صاحب العصر والزمان اور حضرت صاحب الامر کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.